یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو ارادہ کرو قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں۔ اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے، اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق، جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو۔